ہم پڑھ رہے ہیں وکیبلری ورڈز. اب باری ہے ورڈ نمبر 11 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. تھیولوجی میننگ اسٹڈی آف ریلیجس بلیف، یعنی مذہبی عقائد کے متعلق جو تعلیم دی جاتی ہے اسے تھیولوجی کہا جاتا ہے. سینٹینس: Since this matter deals with a religious issue, you must consult a professor of theology on it. یعنی کیونکہ یہ معاملہ ایک مذہبی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے تو تمہیں ضرور تھیولوجی کے استاد سے مشورہ کرنا چاہیے اس معاملے میں. ورڈ نمبر 12 proselytizing meaning to change from one religious belief to another، یعنی کسی ایک مذہبی عقیدے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کر لینا. سینٹینس: Even after being offered a huge sum in bribe, he refused to proselytize his beliefs. یعنی رشوت کے طور پر بہت بڑی رقم کی پیشکش کے باوجود اس نے اپنے عقائد کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. ورڈ نمبر 13 embodiment meaning real example of an idea or quality، یعنی جب کوئی شخص یا چیز کسی بھی خیال یا خصوصیت کی جو اصل مثال ہوتی ہے اس کے طور پہ سامنے آتا ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس خیال کا یا اس خصوصیت کا ایمبوڈیمنٹ ہے، یعنی اس میں وہ خیال یا خصوصیت بہت اچھی طرح سے نظر آتی ہے اور وہ اس کی ایک واضح مثال بن جاتا ہے. سینٹینس: The educated youth of our nation is the true embodiment of the teachings of قائد اعظم، یعنی ہماری قوم کے پڑھے لکھے نوجوان قائد اعظم کی تعلیمات کی سچی مثال ہیں، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی تعلیمات کا ایک سچا نمونہ ہے، یعنی انہوں نے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر وہ بہت اچھی طرح سے عمل کرتے ہیں. ورڈ نمبر 14 commendable meaning deserving praise، یعنی تعریف کے قابل. سینٹینس: His efforts to establish peace in the region are highly commendable، یعنی خطے میں امن قائم کرنے کی اس کی کوششیں قابل تحسین ہیں یا بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں. ورڈ نمبر 15 sovereignty meaning supreme پاور اور اتھارٹی، یعنی جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے یا اختیار ہوتا ہے، جسے مختار کل بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ساورنٹی ہے. سینٹینس: The Constitution of Pakistan is based on the principles of Islam because supreme sovereignty lies with Allah the Almighty، یعنی پاکستان کا آئین اسلامی قوانین پر مبنی ہے، یعنی اسلامی قوانین کے مطابق اسے بنایا گیا ہے یا لکھا گیا ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے جو کہ قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے یا ہر چیز کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ ہی کے حکم سے تمام معاملات جو ہیں وہ طے پاتے ہیں. لہٰذا اللہ کا جو حکم ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے اہم ہے، تو لہٰذا ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے یا مسلمانوں کا ملک ہونے کے ناطے پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی قوانین پر ہی اس کو بنایا گیا ہے تاکہ تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی عمل میں لائے جائیں. ورڈ نمبر 16 انٹیگریٹی میننگ آنیسٹی اور اسٹیٹ آف بینگ انڈیوائڈیڈ. تو اس کے دو مطلب ہیں. انٹیگریٹی سے مراد ہے ایمانداری، یعنی کوئی شخص اگر ایماندار ہو تو اس کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انٹیگریٹی پائی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر لوگ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان انٹیگریٹی پائی جاتی ہے. سینٹینس: Provincial harmony is essential for the integrity of Pakistan.
یعنی پاکستان کی سالمیت کے لیے صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے. یعنی صوبوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رابطہ یا طور طریقہ ہے، اس کی وجہ سے یا اس کی مدد سے پاکستان کو جوڑ کر رکھا جا سکتا ہے. یعنی یہ بات پاکستان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے. ورڈ نمبر 17 infuriate meaning make someone extremely angry یعنی کسی کو بہت شدید غصہ دلا دینا. Sentence The noise from the street infuriated the sick and old man یعنی بیمار اور بوڑھے آدمی کو گلی میں سے آنے والے شور کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا. یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلی میں سے آنے والے شور نے بیمار اور بوڑھے آدمی کو غصہ دلایا. ورڈ نمبر 18 alleviate meaning to lessen someone's pain or suffering یعنی کسی کے درد یا تکلیف میں کمی لے کر آنا. Sentence He was awarded for his efforts to alleviate poverty from his society یعنی اسے اپنے معاشرے میں سے غربت دور کرنے کی کوششوں پر انعام دیا گیا. ورڈ نمبر 19 unswerving meaning not becoming weak or to stay strong یعنی کمزور نہ پڑنا یا پھر اپنے ارادے یا کسی بات پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. Sentence In the face of all difficulties, the soldiers marched on with an unswerving faith. یعنی تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سپاہی آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے ایک مضبوط عزم کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ. یعنی تمام تر مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان کو یا اپنے جذبے کو کم نہیں پڑنے دیا یا کمزور نہیں پڑنے دیا. ورڈ نمبر 20 vacant meaning an empty place یعنی ایک خالی جگہ. Sentence We have a vacant room that we want to rent out یعنی ہمارے پاس ایک خالی کمرہ ہے جسے ہم کرائے پر دینا چاہتے ہیں. تو یہ تھے چند اور وکیبلری ورڈز. اس سے آگے کے ورڈز کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.